السلام علیکم۔ یہ ناول ہے اس درد کا درمان نہیں، ایپیسوڈ 1۔ کہتے ہیں کہ یہ وقت واپسی انسان کی روح اس کے پیروں کے انگوٹھے سے کھینچتی ہوتی ہے۔ یہ وہ ساتھ ہوتی ہے جس میں آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، ناک کا بھانسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے، کان کی لوئیں پیچھے کی طرف پٹکتی ہیں، چہرہ بالکل بے جان ہو جاتا ہے۔ میں قریب بیٹھی تھی، حاجرہ میں یہ سب نشانیاں صاف نظر آ رہی تھیں، اور میں اس کے بائیں طرف کان کے پاس بیٹھ کر بلند آواز میں سورۃ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک اس کے پیروں میں تھرتھراہٹ سی ہوئی۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کے پیروں کو پکڑ لیا۔ مجھ کو محسوس ہوا کوئی چیز اس کے پاؤں سے پنڈلیوں کی طرف کھسکتی جاتی ہے۔ میرے ہاتھ آہستہ آہستہ اس رواں چیز کے ساتھ چل رہے تھے۔ دل کے قریب پہنچ کر میرے ہاتھوں کو دل کی گیند کی طرح اچھلنے کا احساس ہوا، اور جب یہ کھسکتی ہوئی چیز پسلیوں سے ہوتی گردن کے پاس حلق تک پہنچی تو وہ غائب ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی حاجرہ نے ایک ہچکی لی اور اس کی گردن ڈھلک گئی۔ کمرے میں چند مریضوں کے بستر تھے۔ ہر مریض کو دوسرے مریض سے الگ کرنے کے لیے بینچ میں پردے ڈال دیے گئے تھے۔ کمرے میں مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی موجودگی کے باوجود حاجرہ کے پلنگ کے چاروں طرف لٹکے ہوئے پردوں کے درمیان بے حد گہرا سناٹا تھا۔ یہ عجیب قسم کا سناٹا تھا جس میں اس کے بے جان جسم کے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس اچانک مجھ کو لمحہ بھر کو ہوا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی گردن اچانک ڈھلک گئی تھی۔ تبھی مجھے قرآن پاک کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روح حلقوم تک پہنچ جاتی ہے تو فرشتے اس کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں، اور اس وقت ہم مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ میں جب اپنی عجیب و غریب کیفیت سے نکل کر شعور میں آئی تو سب سے پہلے اپنا حجاب اتارا۔ اس میں سے 2 پٹیاں پھاڑ کر میں نے حاجرہ کے پیروں کے انگوٹھے باندھے اور بعد میں اس کا چہرہ باندھ دیا۔ نرس نے اسی وقت چادر سے اس کے تن کو ڈھانپ کر اور سرد خانے کو فون کر دیا۔ میں نے حاجرہ کے شوہر کو فون پر اطلاع دی کہ تمہاری شریک حیات اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ حاجرہ ہمارے ملک کے اس گھرانے میں پیدا ہوئی تھی جہاں قتل کرنا، بیٹی کو بیٹے کی خاطر ذبح کرنا جائز سمجھا جاتا۔ تبھی وہ اپنے شوہر رحمت سے 15 برس بڑی تھی۔ جب رحمت پیدا ہوا تو اس کے چچا نے ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا کر اس کو رحمت سے منسوب کر دیا تھا۔ رحمت عام لڑکوں کے برخلاف پڑھنے لکھنے کا بے حد شوقین تھا۔ باپ نے اس کا شوق دیکھ کر کراچی کے بہترین اسکول میں داخل کرا دیا۔ وہ کراچی میں پلا بڑھا تھا، یہاں کے لڑکے اس کے دوست تھے۔ کبھی کبھی وہ ماں باپ سے ملنے چلا جاتا تھا، ورنہ اس کا زیادہ وقت کراچی میں اپنے فلیٹ میں گزرتا تھا جہاں آرام کی ہر چیز مائع نوکروں کے موجود تھی۔ ذہین ہونے کی وجہ سے وہ تعلیمی میدان میں بہت جلد کامیاب ہو گیا۔ ابھی اس کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی تھی کہ تایا نے شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ جن کے دونوں بیٹوں سے اس کی دونوں بہنوں کی منگنی ہوئی تھی اور رحمت کی شادی پر اپنی لڑکی حاجرہ کی تاریخ ٹھہرا دی تھی۔